بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أقم الصلاة لذكري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ عز و جل کے حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت رسم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، درس کا موضوع ہے نماز کے فضائل، کیونکہ آج غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے سلسلہ میں نماز جمعہ کے بعد مختصراً محفل ہوگی، اور آج ہی تحفظ ناموس کے عظیم پہرے دار حضرت خادم حسین قدسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ہی کے دن ان کا یوم وصال ہے، ان کا بھی ذکر ہوگا نماز کے ضمن میں، کیونکہ ان دو ہستیوں کا بالخصوص ذکر اور بالعموم باقی جتنے بھی مومنین مومنات جو دنیا سے چل بسے ان کے اصال ثواب کے لیے اور ان کا ذکر ہوگا کہ ان نیکوں کے صدقے اللہ عز و جل ہم سب پر بھی کرم فرمائے. حضور فرماتے ہیں اللہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ رحمتیں عطا فرماتا ہے. نماز عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کے تقریباً 61 معنی ہیں. اس کا مطلب رحمت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی درود بھی ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے. اگر اس کے بہت سے معنی ہیں، لیکن اس کے ہر معنی میں قرب کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے. کہ نماز کوئی پڑھتا ہے وہ یقیناً اللہ عز و جل کے قریب ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے بغیر میرا قرب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی جو فرائض، جو عبادات، جو احکام میں نے اس کو خاص طور پر مومنین پر جو چیزیں فرض کی ہوئی ہیں، جب تک وہ فرائض کی پابندی نہ کریں وہ میرے قریب نہیں ہو سکتے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر فرائض کے بعد جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے اس پر جمع رہتا ہے، استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ نفل پڑھتا رہتا ہے، میرے قریب تر ہوتا جاتا ہے. وہ جتنے نفل پڑھتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اور قریب، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن
جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہوں، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہوں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ میرے قرب کے اس منزل پر ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب، اگر وہ میری طرف ایک قدم چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک قدم چل کر آئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ عز و جل آنکھ سے پاک، وہ زبان سے پاک، وہ کانوں سے پاک، وہ ہاتھوں سے پاک، وہ پاؤں سے پاک، وہ جسم سے پاک، وہ دوڑنے سے پاک۔ تو مولا اس کا معنی کیا؟ تو اس کا معنی شاعرین نے یہ لکھا کہ جب بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے نور بصیرت اللہ عطا فرماتا ہے، بے شک پھر وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے اور عرش بری کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمی میں علامہ روم نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضرت زید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ زید تم نے رات کیسے گزاری؟ عرض کی مولا سارا دن روزہ رکھا، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ پوچھا تجھے ملا کیا؟ عرض کیا آقا یہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر میں جنت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ یہ مفہوم ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، یعنی عام لوگ عام رہے، میں اسے خاص وہ نور عطا کرتا ہوں کہ آسمانوں کے پردے چیر کر عرش بری سے آگے جنت کا نظارہ وہ فرش زمین پر بیٹھ کر کر لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تو قانون سے بھی پاک ہے، تو پکڑنے سے بھی پاک ہے، تو چلنے سے بھی پاک ہے۔ تو مولا پھر اس کا معنی کیا؟ تو شارحین نے لکھا کہ اس کی آنکھیں ان کو اللہ نور بصیرت عطا کرتا ہے، اور اس کے کانوں کو اللہ وہ خاص سماعت عطا کرتا ہے، سننے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، وہ قبر کے اندر کے معاملات کو بھی وہ سن لیتا ہے۔ آج شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ اسیال شریف والے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو کئی بار یہاں پر بات عرض کر چکا ہوں، میں نے احادیث میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن کی آیات میں نہیں پڑھا، لیکن اس بابے کی بتا رہا ہوں جس نے نوافل کے ذریعے، فرائض پر پابندی کے ذریعے اللہ کا اتنا قرب حاصل کیا کہ وہ قبر کے اندر کے معاملات کو بھی دیکھ لیتا۔ فرمایا کہ بندہ مومن کو جب رکھا جائے گا قبر میں، قبر کے سوالات سے اسے تردد پریشانی میں مبتلا ہوگا، جب فرشتے اسے مومن ایمان کی سلامتی لے کر جو گیا اس کو پریشان دیکھیں گے تو اس سے پوچھیں گے چل اتنا بتا تجھے کسی اللہ والے کا نام یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں فلاں کا نام یاد ہے۔ فرشتے کہیں گے جا اللہ نے اسی کے صدقے تیری مغفرت فرما دی۔ میں اور آپ بات نہیں کر سکتے، یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جو قبر کے اندر کے معاملات کو بھی سن سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک مرتبہ قبرستان کے قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا قبر والوں تم اندر کے حالات مجھے بتاؤ گے یا میں باہر کے حالات تمہیں بتاؤں؟ تو قبر والوں نے عرض کی اے علی ہمیں بتاؤ کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا تمہاری اولادوں نے تمہاری وراثتوں کو تقسیم کر لیا، تمہارے جنرات رشتہ دار آپس میں جڑ گئے، تمہاری جو ہے وہ تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لی، تو وہ اہل قبور وہ پریشان ہو گئے۔ تو میں کہنا یہاں سے کیا چاہتا ہوں کہ حضرت علی یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ عز و جل کسی کو خاص قوت سماعت اپنی رحمت کے ساتھ عطا کرتا ہے، وہ بندہ زمین پر بیٹھ کر عرش بری سے آواز سن لیتا ہے۔ حضرت زید سے یہی سرکار نے ارشاد فرمایا زید تجھے کیا ملا؟ عرض کیا آقا میں یہاں سے بیٹھ کر جنت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ عرض کیا ارشاد فرمایا اور کیا ملا؟ عرض کیا آقا یہ جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، میں یہاں پر بیٹھ کر زمین پر
اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر جو جنت ہے، جنت میں جو جنتی ہیں وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں بات کہہ رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے یہ سماعت عطا کی ہے کہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر میں جنتیوں کی آواز کو یہاں زمین پر سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نماز معراج کا تحفہ، مومن کی معراج، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار معالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کرتے ہیں، بلال عارفنا، بلال آج دل پریشان ہے، تو میرا دل خوش کر دے۔ آقا وہ کیسے؟ آقا فرماتے تو اذان پڑھ، میں نماز پڑھوں گا، میرے دل کو سکون ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سکون کوئی سی دنیا داری کی معاملات نہیں، امت کا غم، امت کا غم۔ تو نماز جو ہے یہ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز ہم پڑھتے ہیں سکون آقا کو ہوتا ہے، اور نماز جو ہے یہ رب کے قرب کا ایسا ذریعہ کہ بندہ اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتا ہے اور اس کی حاضری عرش بری پر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز پورے سکون سے پڑھا کرو، پوری توجہ سے پڑھا کرو، پوری لذت سے پڑھا کرو، پورے دھیان سے پڑھا کرو، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا تو فرشتے تمہیں پکار کر کہتے ہیں، اے نماز پڑھنے والے، اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ تو باتیں کس کے ساتھ کر رہا ہے، تیری روح تو نکل جائے، تیری نماز نہ ٹوٹے۔ ایسی لذت سے نماز، نماز روح کی غذا، نماز انبیاء کا عمل، نماز ایسا فعل کہ جس پر چلے بغیر کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کو قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ نماز اللہ عز و جل کی ایسی عطا جو زمین پر ہی عزت نہیں بناتی، قبر میں جائیں گے تو یہ نماز آپ کے لیے روشنی کا سبب بنے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی، پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتا رہا، یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی اور دلیل بھی ہوگی۔ آقا نور کہاں پر؟ تو گویا آقا ارشاد فرما رہے ہیں تم نماز پڑھتے رہو، قبر کے اندھیرے سے گھبرانا نہیں، یہی نماز تمہیں وہاں پر روشنی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، سلے رکھ دی جائیں گی، قبر بند، عزیز و رشتہ دار چلے جائیں گے، بندہ قبر میں اکیلا ہوگا، منکر و نکیر آئیں گے، اس سے قبر کے سوالات کا سوال ہوگا، بندہ ان سوالات کا جواب دے گا، منکر و نکیر چلے جائیں گے۔ اچانک بندہ مومن دیکھے گا اس کی قبر میں اس کے سرہانے ایک شخص بیٹھا ہے، جس کا چہرہ انتہائی روشن، جس کا لباس انتہائی سفید، جس کے بال انتہائی کالے، جس کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ، بندہ بڑا خوبصورت، بندہ اس سے پوچھے گا اے فلان تو کون ہے؟ منکر و نکیر چلے گئے، عزیز و رشتہ دار میری قبر کے اندر نہیں آئے، یہاں سے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، تو کیسے یہاں پر آیا؟ تو وہ بندہ کہے گا گھبرا نہیں، انا عمل کا صالح، میں تیری وہ نمازیں ہوں جو تو دنیا میں ادا کیا کرتا تھا، سبحان اللہ، تیرا وہ میں نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، رب کا حکم ہے قیامت تک میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں، تجھے گھبرانے نہ دوں۔ ایسے بھی بزرگ گزرے، ایسے بزرگ گزرے کہ جن کی زندگی کو نماز میں لذت اتنی آتی تھی، چاشنی اتنی، مٹھاس اتنی ملتی تھی، رب کا قرب اتنا ملتا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ مولا قبر میں جائیں نا جنت کا معاملہ علیحدہ، قبر میں جائیں سوالات کا معاملہ علیحدہ، مولا قبر میں جائیں توفیق عطا کرنا کہ قبر میں بھی ہم پڑھیں تو تیری نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے بھی بزرگ گزرے کہ جنہوں نے اللہ سے دعائیں کی، مولا جنت تو اپنی رحمت سے عطا کرے گا، لیکن
جنت میں کرم کرنا، جنت میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نام پر حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگ کے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، ان کو جب دفن کیا گیا، ان کو دفن کیا گیا، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ان کی وفات ہوئی، ان کو قبر میں رکھا گیا، قبر کی جو ہے وہ سلے وغیرہ دے دی گئی۔ اچانک ایسے ہوا کہ ایک سل سمجھتے ہیں پڑھیے اسے کہتے ہیں، یا کوئی لکڑی کا تختہ یا اس علاقے میں جو تھا سلسلہ، وہ سرکی، وہ گری، تو لوگوں نے واضح طور پر دیکھا کہ ابھی جس بندے کو ہم نے کفن میں لٹایا تھا، قبلے کی طرف رخ کیا تھا، کفن کے بند کھولے تھے، ابھی جس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا تھا، جو بظاہر ہمارے سامنے مردہ تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی بزرگ قبر میں دو زانو بیٹھ کر اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ اس سل کو اپنی جگہ پر رکھو، تم چلے جاؤ۔ ان کی قبر مبارک کو بند کیا گیا، تو کہتے ہیں جن لوگوں نے ان کی قبر پر مٹی دی نا، 40 دن تک ان کے ہاتھوں اور کپڑوں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ ان کی زوجہ سے پوچھا، کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے وہ بندے کی رگ رگ سے واقف ہے۔ دنیا کے لیے بندہ اللہ کا ولی ہو، جب تک بیوی سٹیپ نہ لگائے تو بندے کی ولایت جو ہے وہ پکی نہیں ہوتی۔ تو بیوی سے پوچھا، کہا جب ہم نے ان کو دفنایا، قبر میں لٹایا، سنوں کو رکھا، ایک پتھر پھسلا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بزرگ بیٹھ کر اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ عمل کون سا کرتے تھے؟ بیوی سے پوچھا کہ کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ قبر میں مردے کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور یہ بابا بیٹھ کر اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے؟ بیوی نے کہا میں نے اپنے کانوں سے کئی بار سنا، یہ جب بیٹھتے تھے نا تو کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کچھ اور دینا یا نہ دینا، قبر میں جاؤں تو مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ جو خوشبو آتی ہے ان کی مٹی سے، ان کی قبر کی مٹی سے، اور جنہوں نے مٹی کو ہاتھ لگایا ان کے کپڑوں سے، ان کے جسموں سے، ان کے ہاتھوں سے، یہ خوشبو کیسے؟ کہا وہ سخت گرمیوں کے روزے رکھا کرتے تھے، وہ سخت گرمیوں کے روزے رکھا کرتے تھے، روزے رکھتے رہے، اللہ کا قرب ملتا رہا۔ آج ان کی میت کے ساتھ ٹچ ہونے والی مٹی میں بھی اللہ نے خوشبو پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ نماز اتنی بڑی رب کی عطا ہے، ہم بڑے بدبخت ہیں، صرف قدر نہیں کرتے تو نماز میں، نہ ہم کھانا چھوڑتے، نہ پینا چھوڑتے، نہ سیر سپاٹے چھوڑتے، نہ ملاقاتیں چھوڑتے، ہم دنیا کے ہر کام کرتے ہیں، لیکن مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی میں نے کہا تقریباً 61 معنی ہے، کتنے معنی ہیں؟ جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، تو وہ صرف ایک صلاۃ کا نہیں، صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آؤ تم آ کر سجدہ ہی کرو، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے آؤ تم سجدہ کرو، اللہ اس سجدے کے بدلے تمہیں رحمت عطا فرمائے گا۔ آؤ تم سجدہ کرو، صلاۃ کا ایک معنی قرب بھی ہے، آؤ تم نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ عز و جل تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ صلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آؤ تم نماز پڑھو، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ تم نماز پڑھو، رب کے سامنے سر کو جھکاؤ، تم سجدے میں جھکو، اللہ بھی تم پر درود بھیجے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ موضوع صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اور مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھو، تو صرف اس کا مقصد یہی نہیں ہوتا، یہ تو موضوع کو بھی نہیں پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو اس بیچارے کو کسی طرح سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا آؤ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، آؤ رب کے قرب کی طرف، آؤ رب جس پر درود
شامل ہو جاؤ، آؤ اس رستے پر کہ جس رستے کی انتہا پر تمہیں رب کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے نور بھی ہوگا، یہ نماز اس کے لیے دلیل بھی ہوگی، یہ نماز اس کے لیے برہان بھی ہوگی۔ آقا دلیل کس چیز کی؟ نور تو قبر میں بھی ملے گا، اور بروز حشر جب بندہ قبر سے نکلے گا تو قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ایک نور بھی نکلے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تدور، وہ نور جو ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے چکر لگا رہا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی اعمال صالح کا نور ہوگا، یہ تو نور ہے۔ اور قیامت کے دن وہ بندہ جو ہے وہ قیامت کی گردش سے دہشتگرد نہیں ہوگا، یہ نماز کا نور اس کے دل کو تسلی دے گا، تو پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ نور قیامت کے دن اس کی رہنمائی کرے گا، یہی نور ان صراط پر اس کی رہنمائی کرے گا، اور یہی نور اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ دلیل کس چیز کی؟ دلیل کس چیز کی؟ یہ نماز دلیل کس چیز کی ہوگی؟ آقا نے ارشاد فرمایا تم جس شخص کو تو جو ہے نا سب روزانہ مسجد میں آتے جاتے دیکھو، جس شخص کو روزانہ مسجد آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیا کرو؟ اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جس کو روزانہ مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ اللہ نے اس کو ایمان عطا کیا ہوا ہے تو یہ مسجد آتا جاتا رہا ہے۔ آنا جانا اس کا اسی لیے لگا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو ایمان عطا کیا ہوا ہے، کیونکہ جو بندہ بے ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہوتی، یا جس کے اندر ایمان کی چاشنی نہیں ہوتی، اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا آنا جانا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ منہ اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہے، منہ اندھیرے جو بندہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ عز و جل اسے بروز قیامت نور تام عطا فرمائے گا، مکمل نور، مکمل نور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جب رات کا وقت ہو سب لوگ سو رہے تو ایسے کیا کر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر دیا کر، گھر کے کسی کونے خدرے میں جب لوگ سو رہے تو جا کر اللہ کو یاد کیا کر، اس یاد کے لیے آقا الصلاۃ نماز قائم کر، 2 رکعت پڑھ لیا کر، تو پتہ ہے تجھے کیا ملے گا؟ تیرا گھر جس میں تو نماز پڑھ رہا اہل آسمان کو ایسا چمکتا دمکتا روشن نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے زمین والوں کو آسمان کی روشن ستارے نظر آتے ہیں، ستاروں میں وہ زمین والے ستاروں کی روشنی میں پہلے جو لحاظ بھی ہے جو سائڈ ایریا پوری دنیا میں آج بھی ہے کہ لوگ تاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ میں آج بھی قبلے کی سمت جو ہے وہ آنا جانا ہو، کوئی رات کا ٹائم ہو، کئی مرتبہ ہوا مختلف علاقوں میں جانا ہوا، سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے، اور تاروں سے قبلے کی سمت پتا کی، تاروں سے نمازوں کی جو ہے وہ بات پتا کی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں سلیدہ تارا چڑھائے، یہ کہتے ہیں نا، ابھی بھی ہے بات پہ بیٹھے ہوں گے، پتہ ہے پہچان ہے۔ جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں اور وہ ستارے زمین والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے ہی تیرا گھر آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو چمکتا دمکتا نظر آئے گا، گویا انہیں پتہ
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم اپنے جو اللہ عز و جل ہمیں فری میں دے رہا ہے، بھائی اللہ اپنے قرب کے لیے پانچ ٹائم بلا رہا ہے. اللہ عز و جل ہمیں قریب اپنا قرب دینا چاہتا ہے، ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں یہ جو یاد پڑھتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کے حوالے سے ہم نے رکھا ہوا سلسلہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا بھی آج کیونکہ 13 ربیع ثانی ہے، اور ہر مہینے کے ہم 13 تاریخ کو، چاند کی 13 تاریخ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا مسجد میں ختم شریف رکھتے ہیں، ہے نا سب کو پتا ہے جی اصل کے بعد رکھتے ہوتے ہیں. چونکہ آج 13 تاریخ ہے تو آج ہم نے اسی میں ہی سلسلہ یہ رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ختم شریف بھی آج ہی ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا یوم وصال جو ہے وہ 13 رجب ہے یا 13 ربیع الاول ہے، اور آپ کے والد صاحب جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا 18 ربیع الاول ہے، یا اس سے کوئی ملتا جلتا یعنی اختلاف ہے روایات میں، ان کا بھی آج ہے. اور خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہی آپ کا جو ہے وہ جو بھی مثال ہے. ان سب کے سارے ثواب کے لیے سلسلہ رکھیں گے، اور ہمارا مجید صاحب اللہ کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کا بھی ساتھ ہی ختم شریف ہے. وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ آج ہم سناتے ہیں نا، انہوں نے دعا کی تو ڈوبی ہوئی بارات پانی پر آ گئی. کہتے ہیں نا کوئی پھنس گئے تو کہتا ہے 11ویں شریف دیں نکل جائیں، یعنی ان کا نام لیں، ان کو خوش کریں، اللہ خوش ہو کر تمہیں تمہارے مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ان کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں جی وہ بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے جی، ان کی ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں جی، مردے کو زندہ کر دیا ہے. اللہ والوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. پیر تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا نا آپ کی بارگاہ میں، تو وہ شیر پر بیٹھا ہوا تھا، اور پیر صاحب کے سامنے اس نے وہ شیر پر بیٹھ کر اس لیے آیا کہ پیر کو دکھائے کہ اللہ نے مجھے کمال کیا دیا ہے. آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ایک دیوار پر، تو آپ مسکرائے، کہا وہ بچیا اس نے تے جان ہے تو وہ ٹرنا. آپ نے دیوار کو تھپکی لگائی نا تو گھوڑے کی طرح وہ دوڑنا شروع ہو گئی. مقصد میرا کہنے کا کیا کہ اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن یہ صلاحیتیں کہاں سے ملی؟ لوڈو کھیل کر، لوڈو کھیل کر وقت ضائع کرتے ہیں، یا ان کو اتنی کرامات ملی کہ 200 400 برس بعد ان کی قبر کشائی ہو رہی ہے اور جسم ایسے تر و تازہ ہے جیسے آج ہی دفن کیا گیا. یہ کرامات آپ کو کیسے ملی؟ ان بزرگوں کو اللہ نے کیسے نوازا؟ یاد رکھیے گا، بغیر اللہ کی عبادت کے، بغیر اللہ کی عطا کے، اور عطا بھی تب ہوتی ہے جب بندہ نماز کا پابند ہو. کوئی بھی آیت کا دروازہ نہیں کھلتا. اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر وہ رستہ جو بندے کے ذہن کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق رب کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، سارے راستے بند ہیں. سارے راستے کیا ہیں؟ الا من اتبع اثر رسول، سوائے اس بندے کے کہ جس نے آقا کی زندگی، آقا کی سیرت کو اپنایا. اسے ڈرنے چکنے کی ضرورت نہیں، وہ سیدھا بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائے گا. ہم ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا سوچا کہ یہ کرامات کا ظہور کیوں ہوا، یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا. تو اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک ہر روز کھڑے ہو کر آپ ہر روز ہر رات کو 15 سال تک ہر رات کو نوافل میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہ بھی بتایا کریں گا. یہ بھی ہے کہ آپ نے 40 برس تک، کتنے عرصے تک؟ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، عبادت کی ہے نا. یا یہ ایسے ویلے بیٹھے رہے تو یہ کام ہو گیا؟ نہیں، اللہ کو راضی کرتے رہے. اللہ نے یہی ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ بندہ نوافل پڑھتا رہے. فرائض کے علاوہ اللہ نے ارشاد فرمایا فرائض کے بغیر میرے کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا. پھر بندہ فرض نہ پڑھے تو کہیں کہ تہجد پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، تحلیلات کرتا ہوں، آپ کے تسبیح ہے یہ نفلی روزے رکھتا ہوں. نہیں، منہ پر مانے جائیں. جس کے ذمہ فرض ہے اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے.
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بغیر کوئی میرے قریب ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ بندہ نوافل پڑھتا ہے، فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ تکتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے. وہ اگر ایک بالش تو میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہتے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے آتا ہے کہ ہر روز 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. ہم مسجد میں ہیں تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ کب آ گئی. ایسے ہی ہے نا. آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ٹائم چونکہ کم ہے مختصر عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ تہجد کے 2 نفل پڑھ لیں تو پورا ہفتہ جو ہے سینے ادھر رہتا ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کمال کر دی ہے، اور دوسرے لوگوں کو ہم لوگ عجیب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے تکبر کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کا معدہ پھٹ گیا. جو چیز دیتے تھے وہ معدے سے باہر نکل آتی تھی. پر وشی کے دور بلیڈنگ ہوئی بہت زیادہ، 3 دن تک آپ بیمار رہے. جو ہی ہوش میں آتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں نماز کا وقت ہے. کیا پوچھتے؟ بولے نا کیا پوچھتے؟ نماز. ہمارے سرے درد ہے، میں نماز پڑھی. کوشش تو کرنے نماز کی پابندی نہیں ہے، تم کوشش تو کرو، کرم اللہ کی ذات فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو آپ نے کہا نماز کا وقت ہے. لوگوں نے کہا حضور ہے. کہا مجھے نماز پڑھنے دو، یعنی مجھے نماز پڑھواؤ کسی طریقے سے. ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں مسلمان اور کافر میں فرق نماز کے ذریعے کرتے تھے. یعنی جو بندہ نماز پڑھتا تھا ہم کہتے تھے کہ اللہ نے اس کو نور ایمان عطا کیا ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کیا ہے. حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت کافی سارے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور یہ ماننا اور ان کا فتویٰ تھا کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم ہو گیا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نماز پڑھیں، پابندی کریں، آپ کو سکون ہو جائے، دل کی دنیا بدل جائے گی. آپ کو کسی سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس نماز کا نور ایسے ہوگا کہ اللہ آپ کے قلب و ظاہر کو روشن فرما دے. ظاہر وقت روشن، آپ دعائیں کریں گے اللہ دعائیں قبول کرے گا. آپ جو ہے بیمار ہیں، یہ نماز کو اللہ نے شفا بنایا ہے. آپ پریشان ہیں، نماز پڑھیں. آقا نے ارشاد فرمایا ارے یا بلال اذان دو، نماز پڑھیں، ہمیں سکون دو، سکون ہو جائے. اولاد نہ فرمانے، خدا کی قسم آپ نماز کی پابندی کریں، اولاد کو اللہ آپ کا فرما بردار بنا دے. آپ کے گھر رزق کی کمی ہے، آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مرتے وقت سیاہ نہ ہو، آپ کا چہرہ روشن ہو، آپ کی قبر روشن ہو، حشر روشن ہو، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تمہارے چہرے کالے نہیں ہوں گے، اس روز قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے. صرف روشن ہی نہیں ہوں گے، آنکھوں کی اتنی چمک ہوگی، لوگ حساب میں مصروف ہوں گے. اور ان نمازیوں کو، ان اللہ والوں کو جن کے ساتھ اللہ راضی ہے، میدان محشر میں بھی اپنا دیدار پاک عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نماز کی پابندی زندگی سمجھ جائے گی، آخرت سمجھ جائے گی، مٹھاس ہو. جو پڑھنے لگے نا اس کو یہ نہ کہنا تو جڑا مولوی سے سڑک پہ جو پڑھنا ہے اس کی حل پڑھنا ہے، اس کی حل ہے. غلط پڑھ رہا ہے سیکھے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو مسجد کی طرف، نماز کی طرف لے کر آئے. خدا کی قسم ایک بھی نمازی آپ کے کہنے پر بن گیا نا، نماز وہ پڑھے گا قبر آپ کی روشن ہوگی. نماز وہ پڑھے گا سکون اللہ آپ کو عطا کرے گا. نماز وہ پڑھے گا حشر آپ کا روشن ہوگا. نماز وہ پڑھے گا اللہ آپ سے راضی ہوگا. نمازی بنے اور نمازی بنائیں.
اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.